اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا فوج کو غزہ میں فوری اور شدید حملوں کا حکم۔ حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات بھی عائد کر دیے۔ غزہ میں اسپتال سمیت مختلف مقامات پر فضائی حملے۔ حماس نے جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں پر یرغمالی کی لاش کی حوالگی منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 10 اکتوبر سے جنگ بندی کی 125 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں 94 فلسطینیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی آرمی چیف بھی حماس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ Oh, and I tell you what, I think he might have just picked up his fourth. پہلے ٹی20 میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ کے 195 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 19ویں اوور میں 139 رنز پر ہمت ہار بیٹھی۔ سائم ایوب 37، محمد نواز 36، صاحبزادہ فرحان 24 رن بنا سکے۔ بابر اعظم کم بیک میچ میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔ جنوبی افریقہ نے 3 میچز کی ٹی20 سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ Who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. Pakistan is already set and we are moving speedily towards technology and AI. بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ڈیجیٹل نظام کے نفاذ سے کرپشن میں کمی آئی ہے۔ ملک میں ترقی، صنعتی اصلاحات اور کرپشن کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر سمٹ کانفرنس کے دوران اعلیٰ سطح مباحثے میں اظہار خیال۔ کہا قدرتی وسائل سے مالا مال ملک پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ 10 ملکوں میں شامل ہے۔ قدرتی آفات سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ سعودی ولی عہد کے ترقی ویژن کے خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ توانائی، صنعت، کان کنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت، زراعت اور غذائی تحفظ ترجیحی شعبے شامل۔ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے صدر سے ملاقات۔ صدر بورک ایبغندے کی وزیر اعظم کو آئندہ جنوری میں ڈیووس میں فورم میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی اقتصادی فورم کے درمیان مضبوط روابط کی تعریف کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ عالمی فورمز خصوصاً اقوام متحدہ میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ غزہ کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو۔ پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط اور کثیر الجہتی شراکت داری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال۔ مصر، اردن اور سعودی عرب کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر اہم بات چیت۔ مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد اور یکجہتی کی مضبوط علامت بن گئی۔
کابل انتظامیہ کی ہٹ دھرمی، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ رہا۔ تیسرے دن میزبانوں کی موجودگی میں 18 گھنٹے تک بات چیت، پاکستان کا خوارج اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ افغان وفد نے مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا لیکن کابل کی ہدایت پر موقف بدل لیا۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات آخری دور کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ طالبان کی حکومت بے بس اور لاچار ہے، مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ کابل میں بیٹھے افراد کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ ایک گروپ کی زبانی یقین دہانیوں پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ 5-6 بار معاہدے کے قریب پہنچے، مگر جب افغان وفد کی کابل فون پر بات ہوتی تو وہ آ کر لاچاری کا اظہار کرتا۔ طالبان حکومت نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کابل کسی کا چمچہ نہ بنے اور عزت دار ہمسائے کی طرح رہے۔ بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی اب کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال لیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا مستعفی ہونے سے انکار، پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ان کے خلاف تحریک اعتماد جمع کرائی جانے کا امکان۔ مسلم لیگ نواز کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ، پیپلز پارٹی کو قانون ساز اسمبلی نے 36 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی۔ وزارت منصوبہ بندی میں نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں جمہوری تبدیلی کے لیے متحد اور سرگرم ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک ذاتی نہیں بلکہ آئینی حق ہے۔ مرکزی ترجمان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز شازیہ مری کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر بیان، کہا آزاد کشمیر کے عوام نمائندہ اور جواب دہ حکومت کے حقدار ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی اعتماد اور جمہوری مینڈیٹ کی قوت سے استحکام لائے گی۔ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا دوسری پارٹی میں شامل ہونے والے ممبران کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدر پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس دائر تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 12 ممبران اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے۔ تہران ایئرپورٹ پر ایرانی نائب وزیر داخلہ نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ محسن نقوی ای سی او وزرائے داخلہ اجلاس میں شرکت اور ایرانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا دورہ، بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے دفاعی تعاون اور عسکری دوروں کے تسلسل پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان دشمنی میں مبتلا، جھوٹے بھارتی میڈیا کی پروپیگنڈا سازش بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے بھارتی میڈیا کے ہتھ کنڈوں کا پول کھول دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ کسی فوجی تعیناتی کی بات ہوئی۔ فرسٹ پوسٹ کے دعوے من گھڑت، گمراہ کن اور صحافتی اصولوں کے خلاف ہیں۔ پاکستان فلسطینی خود ارادیت کی حمایت میں موقف واضح اور اصولی ہے۔ او آئی سی جنرل سیکریٹریٹ کا کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ جنرل سیکریٹریٹ کا بھارت سے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حتمی حل اور عالمی برادری پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جاری کر دی۔ اس سال غربت کی شرح 21.5% رہنے کی توقع، رواں مالی سال مہنگائی 7.2% رہنے کی پیش گوئی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 9 مئی اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر 5 مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے روک دیا۔ بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 25 نومبر تک توسیع۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت جاری۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کیس کی سماعت کرنے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد بار کی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست آج سماعت کے لیے مقرر تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو نے سماعت کرنا تھی۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی۔ بینچ ٹوٹنے کے بعد کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی طور پر ملازمت کرنے والے افغان اور دیگر غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ افغان سمیت کسی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر FIR کاٹنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ پٹواری، نمبردار اور SHOs کو غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جامعہ کراچی کے عقب میں جھاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق۔ شناخت 52 سالہ رفیق کے نام سے ہوئی۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لیا۔ خشک ہوا کی وجہ سے آگ نے قریبی کچے مکانات کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کراچی میں الیکٹرک چالان کا نفاذ۔ ابتدائی 6 گھنٹے میں تقریباً 1.25 کروڑ کے 2662 چالان۔ اوور اسپیڈنگ پر 419۔ سیٹ ہیلمٹ خلاف ورزی پر 1535 ڈرائیورز کا چالان۔ ہیلمٹ کے بغیر بائک چلانے پر 507 افراد پر چالان ہوئے۔ سڑکیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جرمانے عالمی معیار کے کریں گے، اور سڑکیں کچے کے علاقے سے بھی بدتر سڑکیں ہیں۔ سندھ حکومت سڑکیں دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن جرمانے عالمی معیار کے کر دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی تنقید۔ کہا کہ جماعت اسلامی کی نظر ثانی اپیل پر کہ الیکٹرک کو 7 روپے 7 پیسے فی یونٹ کا جھٹکا لگا۔ MQM، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور PTI نے سب نے مل کے الیکٹرک کو نوازا ہے۔ سندھ حکومت کا کراچی کے بعد حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں خواتین و طالبات کے لیے اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ تربیت نجی کمپنی کے اشتراک سے دی جائے گی۔ ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے۔ دسمبر میں خواتین ڈرائیورز کے لیے پنک EV ٹیکسی سروس بھی شروع کی جائے گی۔ اسلام آباد میں SP عدیل اکبر کی خودکشی کی تحقیقات۔ انکوائری کمیٹی کا کاموکی میں مرحوم کے گھر کا دورہ۔ ذرائع کے مطابق عدیل اکبر بلوچستان انکوائری کے رواں سال جنوری میں کلیئر ہوئے۔ پروموشن نہ ملنے کے باعث پریشانی میں مبتلا تھے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا سینٹرل کانٹیکٹ پر دستخط کرنے سے انکار۔ PCB کے سامنے شرائط رکھ دی۔ T20 اسکواڈ کے ڈراپ کرنے کی وجہ بتانے کا مطالبہ۔ رضوان کو نئے سینٹرل کانٹیکٹ میں B کیٹیگری میں رکھا گیا تھا۔ باقی تمام 29 کھلاڑیوں نے کانٹیکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔